اب ہے دوسرا سوال، کیا ہے؟ جوانی کہاں گزارا، یہ دوسرا سوال۔ حالانکہ زندگی میں جوانی بھی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کر رہا۔ نوجوانوں، خاص طور سے اپنی نوجوانی کو برباد کرنے والوں، جوانی میں برائیاں کرنے والوں، اللہ کے لیے غور کرو۔ اس سوال پر اللہ تعالیٰ آپ سے، خاص طور سے آپ سے اور مجھ سے سوال کرنے والا ہے، تو جوان تھا، تیری جوانی کیسے گزارا؟ آج کا نوجوان کیا سوچ رہا؟ نہیں جی، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی کوئی دین کے کام کے بارے میں، کبھی قرآن سیکھو سکھاؤ کچھ تو بھی بولے تو نہیں مول صاحب، وہ سب کامان تو کیا ہے بڈھے ہونے کے بعد کرنے کے ہیں نا، جب بالان سفید ہو جائیں گے، داڑھی ٹوپی لگا کے، اس وقت لکڑی پکڑ لے کے گھٹنے میں درد رہتا، جب ہلو کون تو بھی پکڑ کے لائے تو مسجد میں آ کے بیٹھ کے جب سبحان اللہ بولیں گے، جب مسجد میں بیٹھیں گے اب کیا کریں گے؟ اب تو ناچیں گے نا مول صاحب، اب تو چورستوں پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، اب تو کرکٹ کھیلنے کا ہے، اب تو کیا ہے آنے جانے والوں کو چھیڑنے کا ہے، اب تو دعوتوں میں نئے کپڑے پہن لے کے شوق کرتے ہوئے، اسٹائلاں کرتے ہوئے، بائکاں پہ سٹنٹس مارتے ہوئے، ریسنگ کرتے ہوئے، ڈی جے کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے، یہ ہے اصل میں گزارنے کا، جوانی گزارنے کا اصل طریقہ۔ وہ نماز روزہ تو بڈھے ہونے کے بعد کرنے کا ہے، یہ آج نوجوانوں کا اصل مقصد بن گیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جوانی کہاں گزارا اللہ سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ جوانی بھی اللہ تعالیٰ جب دیا تو جوانی بھی ناچنے کودنے کے لیے نہیں دیا، جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزارے یا نہیں گزارے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عرش کے سائے میں کچھ نوجوانوں کو جگہ دینے والا ہے نا، ان میں سے اس نوجوان کو بھی جگہ دے گا جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرا تھا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، جوانی میں پورا انجوائے کر لے کے، منمانی کر لے کے، خواہشاں پورے ہونے کے بعد، اب بڈھے ہونے کے بعد خواہشاں نہیں رہتے، جا کے کیا کرتا؟ کیا گناہ کرتا؟ گناہ کریں گے بولے تو بھی جسم ساتھ نہیں دیتا، اب جا کے کیا کرتا؟ اس لیے آ کے مسجد میں بیٹھتا۔ نہیں، جوانی میں جب تیرے خواہشات ہوں گے، تجھے برائی کی طرف بلانے والے ہوں گے، دوست شیطان پیچھے پڑا ہوا ہوگا، ہر طرف فتنے ہوں گے، ایسے حالات میں اپنی جوانی کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالے کیا؟ اگر نکالے تو ماشاءاللہ الحمدللہ مبارک ہو، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملے گا، اور اس سوال کا صحیح جواب بھی آپ لوگ دے سکتے ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ پچھلے اتوار کے دن بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نوجوان صحابی کا واقعہ رکھا تھا۔ اگر ہمارے صحابہ جو جوانی میں وہ محنتیں نہیں کرتے نا، ہمارے جیسے نوجوان ہوتے تھے نا، تو پھر آج تم بھی مسلمان نہیں ہوتے، میں بھی مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے، جوانی میں ایک پورے جہاد کے، ایک فوج کے کمانڈر بن کے جانے والے 17 سال کے نوجوان ہمارے صحابہ تھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ جوان تھے، کیسے جوان بھائی؟ نئی نویلی شادی ہوئی، نئی دلہن کے ساتھ رات گزار رہے، آواز آئی، کانوں میں آواز پڑی، چلو جنگ احد کے لیے نکلنا ہے، تو غسل کرنا بھی دیر ہوتا ہوں گا، سمجھے، میں غسل کرے اتنی دیر بھی کیوں رہوں میرے گھر میں؟ اللہ کے رسول کی طرف سے آواز آئی، فوراً نکلے، اسی حالت میں تلوار پکڑ کے باہر نکلے اور جنگ احد میں شریک ہو گئے۔ جب شہیدوں کو تلاش کیا جا رہا تھا، شہید کون کون ہوئے ان کے لاشوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا، تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش ملی۔ نوجوان جوانی میں بیوی کے ساتھ ہے بھائی، نئی دلہن کو چھوڑ کے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر جو حنظلہ تھے ان کے اوپر اصل میں غسل کرنا واجب تھا، ناپاکی کے حالت میں تھے، لیکن غسل نہیں کرے، اسی حالت میں وہ گھر سے نکلے۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے ان کو غسل دلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے دیکھتے ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ان کی بیوی سے تو نے جو کہا وہ سچ ہے، وہ بات تجھے اور مجھے تو بعد میں معلوم ہے، لیکن عرش والے رب کو سب سے پہلے معلوم ہے۔ ہم غسل دلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، تیرے شوہر حنظلہ کو فرشتے آ کے غسل دلا کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ تھے جن کی جوانی اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتارا، ان کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ وہ صحابی سوچتے تھے، ارے ابھی شادی ہوئی، نئی دلہن ہے، میری بیگم کا کیا ہو جاتا کہ چھوڑ کے چلے گئے تو میں مر گیا، میں شہید ہو گیا تو میری بیوی بیوہ ہو جاتی ہوں گی، اس کا کیا ہوتا کہ میرے فیوچر کا کیا ہوتا کہ اب بیچ نہیں جاتا ہوں، تھوڑی دن کے بعد جاتا ہوں، نیکسٹ کون سے بھی جنگ آئے تو جب دیکھتا ہوں۔ یہ سوچ سکتے تھے ہمارے صحابہ؟ نہیں، بالکل نہیں سوچے۔ ہمارے جیسے ہوتے تو سوچتے، ہمارے جیسے تو اتنے، اب میں کیا بتاؤں ہمارے حالات، نئی شادی کر لیا تو انہیں مسجد کو آنا بند کر دیتا،
شادی کر لیے جب سے تو ایک دن بھی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. کئی کو فجر سے پہلے کون اٹھنا, کون غسل کرنا, کون نماز پڑھنا. یعنی شادی سے پہلے 5 ٹائم نماز پڑھنے والا نوجوان بھی شادی کے بعد نماز پڑھنا بند کر دیتا انہیں. کئی کو نماز ہی نہیں ہوتی اس کے ساتھ. رمضان میں نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, رمضان میں شادی کر لیتے ہیں, رمضان سے 15 دن پہلے شادی کر لیے تو ان کے اماں بابا رمضان میں روزے نہیں رکھنا, بیٹا ابھی نہیں شادی ہوئی نا, تیرے انجوائے کرنے کے دن ہے. روزہ توڑا کے نئے نویلے دلہن دلہے کو کیا ہے روزے سے منع کرتے, نمازوں سے منع کرتے. یہ ہماری حالت ہے. اللہ کے لیے غور کرو, کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن. ایک طرف وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی, اور ان کے جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے کتنے صحابہ نوجوان تھے جو قربانیاں دیے, ان کی قربانیاں ایک طرف, اور ہماری دینداری اور ہماری کمزوری, ہم لوگوں کے حالات کیسے ہیں ایک طرف غور کرو. نمازوں کا وقت ہوتے رہتا, ہم لوگ باہر ناچتے ہوئے رہتے, باہر گھومتے ہوئے رہتے. نوجوانوں اللہ کے لیے سدھر جاؤ. نوجوان جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے الگ سے سوال کرنے والا ہے. آج نوجوانوں کو پورا کیا ہے بھائی, موبائل ہونا, فیس بک ہونا, وہ ریلز ہونا, گھنٹے بیٹھ کے اس کو دیکھتے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی. گھنٹے گزار دیتے, راتوں کو چورستوں پہ 12-1 بجے تک بیٹھو بولے تو بیٹھ جاتے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ویڈیوز دیکھتے نا بھائی, خاص طور سے ہمارے حیدرآباد, نظام آباد جیسے شہروں میں پولیس والے آ کے دھکے دے کے ڈنڈے پکڑ کے مارنا پڑ رہا, جاؤ رے جا کے سو جاؤ بول کے, پھر بھی عقل نہیں آتی ہمارے نوجوانوں کو. اتنے بے شرم. وہ فجر کے لیے اٹھو بولے تو کوئی نہیں اٹھتا بھی, فجر کی نماز نہیں ہوتی, عشاء کی نماز نہیں ہوتی, لیکن رات تمام جاگتے ہوئے چورستوں پہ, نکڑوں پہ بیٹھنے والے, ناچنے والے, ڈی جے لگا کے, مرفے لگا کے ڈانساں کرنے والے نوجوانوں کو آج ہم دیکھ رہے. ارے یہ ناچنے کا فتنہ تو اتنا زیادہ ہو گیا, کتنی مرتبہ میں بتایا. آج سے 10-20 سال پہلے نوجوان کو ناچو کہاں تو بھی شادی میں ڈانس کرو بولے تو شرماتی تھی, انہیں بھاگتا تھا. آج نوجوان بھی ناچ رہا, بوڑھا بھی ناچ رہا, عورت بھی ناچ رہی, مرد بھی ناچ رہا. ارے وہ انسٹا پہ ایسے ریلز آ رہے, نعوذ باللہ, اللہ ہدایت دینا. اب ایسی قوم پہ اللہ عذاب نہیں بھیجا تو کیا. بڑے داڑیاں, ٹوپیاں, کرتا پیجامہ پہن کے بھائی مسلمان عورتیں, مسلمان مرد سب ناچ رہے شادیوں میں. بڈھے ہو گئے, سفید کپڑے پہن لے کے, انہیں لکڑی پکڑ لے کے, سفید داڑھی اور سر پہ ٹوپی, انہیں بھی شادی میں ناچ رہا بڈھا. اسٹیج شو پہ عورتوں کے ساتھ مل کے داڑیاں ٹوپیاں لگا کے ناچ رہے. بھائی پتہ نہیں یہ انسٹا میں فیمس ہونے کے لیے یا نہیں تو ان کی عادت ہی ایسی بن چکی, کیا ہوا نہیں معلوم ہے, پتہ نہیں. دیندار, دیکھنے میں دیندار, کیا سمجھ رہے بھائی, خالی نماز پڑھ لیے تو ہو گیا, یہ تو دنیا ہے. ناچو, سب ناچ رہے, ہم بھی ان کے ساتھ ناچیں گے. ڈی جے لگا کے ڈانس کرتے ہوئے, عورتوں کو پکڑ لے کے. شادیوں میں خاص طور سے عورتیں دیکھتے تھے, مرد بھی ناچتے تھے پہلے, آپ تو عورتیں بھی ناچ رہے, دولہا ناچ رہے اسٹیج پہ جاتے ہوئے. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن. خالی نماز پڑھ لیے تو ہو گیا, خالی جمعہ نماز پڑھ لیے, باقی پوری اپنی منمانی زندگی گزار لیے. یہ ہے زندگی, اس لیے دیا تھا اللہ تعالیٰ. ارے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے یا نہیں گزارے, اس لیے دیا تھا. یہ رسمی دیندار جتنے بھی ہیں نا, ان کو دین کا علم نہیں ہے. دین سمجھائے تو ان لوگوں کو ہی غلط سمجھ رہے. دین کا مطلب خالی نماز, روزہ, جمعہ کی نماز, یا کبھی تو بھی باہر نکلے تو برقع پہن لینا نہیں ہوتا. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا, یہ ہے اصل میں اسلام. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ زندگی دیا.